الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قرب قیامت کے نزدیک ایک جنگ ہوگی جسے غزوہ ہند سے شمار کیا گیا، اسے غزوہ ہند کا نام دیا گیا۔ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس جنگ میں شریک ہوگا وہ یعنی کہ جسے دنیا میں بشارت دی گئی جنت کی، وہ ایسے شمار ہوگا جیسے غزوہ ہے بدر اور احد میں شمار کیا جائے گا، یعنی کہ اس کا اتنا مقام ہوگا۔ اور صحابہ کرام کو تلقین بھی فرمائی کہ اس جنگ میں لازمی اگر تمہارے دور میں آئے تو اس میں لازمی شریک ہونا ہے، اور جو اس میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کہ آقا علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام خود تشریف فرما ہوں، جس کی قیادت فرما رہے ہوں، اسے کہتے ہیں غزوہ۔ اب سرکار علیہ السلام کے ہر فرمان علی شان میں کوئی نہ کوئی سیکرٹ، کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ایسے جھٹلا کوئی بھی نہیں سکتا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث غلط ہے۔ جو نہیں مانتا وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ ماننا مجبوری ہے، کیونکہ اسلام تب بھی ہے جب قرآن اور صاحب قرآن کو مانا جائے، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے راز، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، جس کے بارے میں بہت سے تجزیہ نگاروں نے یہ کہہ دیا کہ آقا علیہ السلام روحانی طور پہ اس جنگ میں شرکت فرمائیں گے، روحانی طور پہ۔ اور کچھ تجزیہ کاروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ یعنی کہ جتنی بھی لشکرکشی ہندوستان پہ ہوئی وہ ساری غزوہ ہند میں شمار ہوتی ہیں۔ کسی نے کہہ دیا جی صرف آخری جنگ جس میں آقا علیہ السلام روحانی طور پہ تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا راز ہے، جو سب سے بڑی حکمت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، لفظوں میں بتا دیا۔ ماننا نہ ماننا یہ ہے انسان پر منحصر۔ جب ماننے پہ آئے تو انسان سب کچھ مان جاتا ہے جو قرآن و سنت کے بھی خلاف ہو۔ مسلمان بھی مان جاتے ہیں، انسان بھی مان جاتا ہے، اور جو نہ ماننے پہ آئے تو اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ اب مان جانا یہ انسان کی صفت ہے، اور مسلمان تو ویسے بھی ماننا اس کے ایمان کا حصہ ہے، اور نہ ماننا شیطان کی صفت ہے، چاہے وہ علم کے غرور میں نہ مانے یا اپنی افضلیت کے غرور میں نہ مانے۔ اب غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہا گیا؟ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس سے میں واضح کروں گا کہ اسے غزوہ ہند کیوں کہا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انا اولنا محمد، انا اوسطنا محمد، انا آخرنا محمد وکلنا محمد، یعنی کہ میں محمد پہلا محمد ہوں، درمیانہ محمد ہی میں محمد ہوں، آخری محمد بھی میں محمد ہوں، اور سارے کے سارے محمد میں محمد ہوں۔ ان سے مراد کیا ہے؟ یہ ہیں 14 معصومین جس میں 12 امام شامل ہوتے ہیں۔ یہی ہیں جو آقا علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوئے۔ اب پہلا محمد آقا علیہ السلام خود ہیں، جو چھٹا امام ہے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، اس کا نام بھی محمد تھا، وہ بھی آقا علیہ السلام کے نور سے ہے، وہ درمیانہ محمد۔ اور آخری محمد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک میرے نام محمد پہ ایک آئے گا، اور جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا آمنہ، جس کے باپ کے نام میرے باپ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، وہ مادی برحق ہوگا، اور یعنی کہ زمین پہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گا۔ یہ ہے وہ محمد۔ اب کہ سارے محمد کیسے محمد ہوئے؟ کچھ محمد ہیں ڈائریکٹ، کچھ ہیں انڈائریکٹ۔ آقا علیہ السلام کا نور یعنی کہ جو سب عین نور ہیں وہ ہے ایک، جس کا نام ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پیدا ہوئے، وہ ہیں امام مہدی علیہ السلام، اور باقی جو سارے امام ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نور سے پیدا ہوئے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ انا وعلی من نور واحد، میرا نور اور علی کا نور ایک نور سے ہے۔ بات واضح کر دی۔ اس کو کس طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی نے بیان کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب غرانہ نور کا۔ تو اس کے پیچھے یہ راز تھا، یہ حکمت تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ بطور حکمت بیان کر دی۔ اب مسلمانوں پہ ہے مانیں یا نہ مانیں۔ اس طرح غزوہ ہند کو غزوہ کہا گیا کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس میں شامل ہوں گے، اس لیے اسے غزوہ ہند کہا گیا۔ وہ نور عین مصطفیٰ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہیں، اسی کے نور سے پیدا ہوئے، تو اسی وجہ سے اسے غزوہ ہند کہا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس غزوہ ہند میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کیسے شریک ہوں گے؟ تو پہلے جو دور تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ تھا رسالت اور نبوت کا دور، وہ دور ختم ہو گیا۔ قرآن میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوگا وہ ولایت و امامت کا دور ہے، جس دور کے بارے میں پیشن گوئی کی دی گئی، یعنی کہ یہ امامت کیا ہوتی ہے، نیب نبوت ہوتی ہیں۔ اب یہ دور آئے گا جو ولایت اور امامت کا دور ہے، لیکن ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہیں، نور عین ہیں، اسی کے نور سے پیدا ہوئے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہہ دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب غرانہ نور کا۔ اس حدیث کو کمزور بھی کہہ دیتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ حدیث سے کمزور ہے، کیونکہ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ تو کمزور کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے جیسے بیان کیا وہ تو کمزور نہیں ہو سکتی نا۔ ہر ایک کے اندر انسانی سوچ بھی شامل ہے، جس کی جتنی سوچ، جس کا جتنا مقام معیار ہوگا وہ سوچ کے مطابق کہے گا، لیکن اللہ والوں نے اس کے بارے میں کھل کر بیان کر دیا۔ اگر ماننا نہ ماننا ہم پر فرض ہے۔ اب بات رہی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس جنگ میں شرکت کیسے کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت جو آئی وہ 40 سال کی عمر میں آئی، یعنی کہ بعثت جو ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی وہ 40 سال کی یعنی کہ عمر میں ہوئی۔ اب ٹھیک اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کی جو بعثت ہوگی وہ بھی 40 سال کی عمر میں ہوگی۔ اس سے پہلے جب جنگ ہوگی، غزوہ ہند ہوگی، اس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ اس میں چاہے تو وہ عام انسان کی طرح لڑیں یا چاہیں تو وہ کسی گروہ کی قیادت کریں، اس طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام اس میں شامل ہوں گے۔ لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی بعثت بعد میں کریں گے، جو اپنی 40 سال کی عمر میں جا کر کریں گے، جس کی ابتدا سعودی عرب یعنی کہ مکۃ المکرمہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوگی، اور یہ بعثت اس وقت ہوگی جب دجال کا فتنہ عروج پہ ہوگا۔ یہ 4 خلیفے اسلام کے گزر چکے ہوں گے، یعنی کہ جو سب سے بڑا جنگ کا ماحول، جسے جنگ ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اس کا دور آ چکا ہوگا۔ اس لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال کے خروج کے وقت اپنی بعثت فرمائیں گے اور اپنی امامت اور ولایت سنبھال لیں گے۔ اس امامت و ولایت کے بعد وہ دجال سے جنگ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا اور پوری دنیا پہ خلافت کا نظام قائم کریں گے اور عدل و انصاف کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔